الحمدللہ وکفا علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین۔ محترم امیر مقامی، معزز ناظم ضلع، قابل احترام ناظم مہم کووڈ-19 دعوت رجوع الی اللہ اور معاون عمرہ مقامی سیکریٹری صاحب، ناظمہ شعبہ خواتین، یس آئی او اور جی آئی او کے ذمہ داران، بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کی جانب سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے، کووڈ-19 دعوت رجوع الی اللہ۔ کووڈ-19 ریٹرن کال ٹو ریٹرن ٹو کریٹر۔ یہ مہم جس پس منظر میں منائی جا رہی ہے، اس سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ گزشتہ 6 مہینے سے کووڈ اور اس وائرس کی تباہ کاریوں اور اس کے اثرات سے سب واقف ہی نہیں بلکہ اس سے متاثر بھی ہیں۔ پورا ملک بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہے، اور آج سوچنے والے ذہن ان 2 سوالات پر غور کر رہے ہیں کہ یہ کووڈ کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اور دوسرا اہم سوال جو حکمرانوں کو اور جو اقتدار اور حکومت کرنے والوں کو اور ذمہ داران مملکت کو پریشان کیے ہوئے ہے، وہ ہے پوسٹ کووڈ سینیریو، یعنی اس کووڈ کے بعد جو دنیا ہوگی وہ بدلی ہوئی دنیا کے جو چیلنجز ہوں گے، اس چیلنجز کو ہم کیسے فیس کریں۔ انشاءاللہ یہ 2 باتیں میں آج آپ کے سامنے مجھے دیے گئے مختصر وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، دنیا اس کووڈ کا تجزیہ کرتی ہے کہ یہ چائنا سے آیا ہے، اور یہ ایک استعماریت، ایک ملک کی استعماریت کو ختم کر کے دوسرے ملک کی استعماریت کو رخ دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ اور اس طرح کے دیگر چیزیں، اسباب بتائے جاتے ہیں۔ ایکولوجیکل امبیلنس، ماحولیاتی عدم توازن ہے۔ انسانوں کا وہ فوڈ اسٹائل ہے جو چائنا اور دیگر ممالک میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کچھ جانوروں اور کچھ بلیوں کو کھانے کا نتیجہ ہے۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن ہم مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے حیثیت میں اس کا تجزیہ ان سارے اسباب کے ساتھ ساتھ ایک اور سبب ہمیں تلاش کرنا اور لوگوں کو محسوس کرنا اور کرانا بہت ضروری ہے۔ زلزلے آ رہے ہیں، ٹڈی دل آ رہے ہیں،
لوگ اس کو کسی دوسرے ملک کی سازش سمجھتے ہیں یا گردش ایام کا نتیجہ سمجھتے ہیں. کوئی کہتا ہے پہلے جنگ عظیم سے پہلے بھی ایک پلیگ آیا تھا جس نے یورپ کی 1/3 سے نصف آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. کوئی کہتا ہے 100 سال پہلے اسپینش انفلوئنزا آیا تھا جس نے لاکھوں لوگوں کی جان لے لی تھی. اور یہ کووڈ بھی اسی طرح ہے اور یہ بھی چلا جائے گا. لیکن ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر یہ کووڈ پوری دنیا کو اس کے قہر نے متاثر کیا اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کو جکڑ لیا ہے اور اس عالمی وبا سے پوری دنیا پریشان ہے. یہ رائٹ ٹائم ہے کہ ہم دیگر سائنسدانوں، تحقیق کاروں، ڈاکٹروں اور مادی نقطہ نظر سے اس کے اسباب تلاش کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اخلاقی اسباب بھی تلاش کریں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ زلزلے صرف زمین کے اندر بایولوجیکل چینج کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں بلکہ انسانی اخلاقی خطروں کے پامال کرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں. یہ ٹڈی دل اور یہ کرونا وائرس جہاں میملز کے کھانے کے نتیجے میں آیا اور جہاں ایک ملک سے دوسرے ملک کو یہ وبا پھیلتے آج پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لی ہے. اس کے اخلاقی اسباب ہیں کہ آج دنیا میں ظلم بڑھ چکا ہے اور امیر سے امیر ہو رہا ہے، غریب سے غریب ہو رہا ہے. معاشی عدم توازن کا دنیا شکار ہے اور دنیا میں اخلاقی ایک بحران ہے جس میں لوگ خدا بیزار اور خدا سے غافل زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایک اہم سبب ہے جو کرونا وائرس کا ہمارے نزدیک ہم سمجھتے ہیں. کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب جب انسانوں نے پاپ کا گڑھا ان کا بھر گیا، زمین کو انہوں نے فساد سے بھر دیا اور فساد اپنی پیک پر چلے گیا تو اللہ تعالیٰ بستیوں کو مصائب میں مبتلا کر دیتے، ملکوں کو تنگی میں مبتلا کرتے. سورہ یونس میں اس کا ذکر ہے تاکہ لوگ کسی مسیحا کے انتظار میں رہیں، تاکہ لوگ کسی بچانے والا کوئی آئے اور اس کو قبول کر لیں. ایک پریشانی اور ایک بحرانی کیفیت میں اللہ تعالیٰ انہیں ڈال دیتے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس بحران سے ہم کیسے نکلیں. ٹھیک ایسے سچویشن میں اللہ تعالیٰ انبیاء کی بعثت فرماتے ہیں، انبیاء کو بھیجتے ہیں اور انبیاء آ کر انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو لوگوں، تم اللہ سے غافل ہو گئے تھے اور اللہ کی غفلت کے نتیجے میں جو بحران میں تم مبتلا ہو، اس کے بہت سے اسباب کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی سبب ہے، وہ یہ کہ تم نے رسولوں کی تعلیم کا انکار کیا. ایک خدا کو چھوڑ کر تم نے دوسرے خداؤں کو معبود بنا لیا اور زندگی میں خدا کو جو مقام دینا تھا، جو اعلیٰ اور عرفہ مقام اسے حاصل ہونا تھا، اس مقام سے اسے ہٹا کر دوسرے جھوٹے خداؤں کو تم نے اس بلند مقام پر پہنچا دیا اور یہاں تک کہ خود خدا بن بیٹھے. اپنی طاقت، اپنا اقتدار، اپنا منصب، اپنی دولت، اپنی تحقیق، اپنی ریسرچ اور اپنی ترقیوں اور اپنی ایجادات کے نتیجے میں تم نے یہ دعوے کیے کہ ہم خدا ہیں اور ہم یہ کر سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں. ابھی ایک تحقیقی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ
1970 में अमरीकी सर्जन विलियम स्टोर्ट ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि मुताद्दी अमराज से मुताल्लिक़ तमाम किताबें बंद कर दी जाएं और ये कि वबाओं के खिलाफ हम जंग जीत चुके हैं। आज यही कुफरिया जुमले हम कह रहे हैं, हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि कोरोना से हमें जंग लड़ना है और ये जंग हमें जीतना है और ये जंग हम जीत कर रहेंगे। हमने ऐसे हॉस्पिटल्स खोले हैं, हमने ऐसे इक्विपमेंट्स और पीपी किट्स लाए हैं और हमने वो कोविड प्रोटोकॉल दिया है। अगर तुम इस पर अमल करोगे, आओ हम कोरोना से जंग लड़ेंगे और जंग हम जीतेंगे और कोरोना हारेगा। ये भी खुदाई दावे। खुदा के मुकाबिल में खुदा को बाजू रखकर, खुदा को भूलकर, उसके अखलाकी असबाब को भूलकर ये कहना कि हम कोरोना से जंग जीतेंगे, यही बात थी जो फिरौन ने कही थी, यही बात थी जो 1969 में अमेरिकी सर्जन विलियम स्टोरेट ने कहा था। जब मुताद्दी अमराज की किताबें ही पढ़ाना बंद कर दो, क्योंकि मुताद्दी अमराज को हमने दुनिया से खत्म कर दिया। इससे आगे बढ़कर 1990 में डेल्फी हेल्थ फोरकास्ट यानी डेल्फी सेहत की पेशन गोई दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टरों ने किया, साइंसदानों ने किया था और पूरे एतमाद के साथ कहा था कि 2020 तक दुनिया से तमाम मर्ज का हम खात्मा कर देंगे और तमाम अमराज खत्म हो जाएंगे। हमने वो तहकीक और रिसर्च और वो वैक्सीन और वो दवाएं और वो एंटीडोट्स पैदा किए हैं कि हर बीमारी का इलाज हमारे हाथ में है और दुनिया से मर्ज का खात्मा हो जाएगा। खुदा की कुदरत देखिए कि इसी 2020 को खुदा ने इंसानी तारीख की सबसे भयानक वबा के लिए मुंतखब किया। इससे पहले इंसानी तारीख में ऐसी भयानक वबा कभी नहीं गई। ये है वो इंसानों का जवाब जो आज इंसानों के जहन में घूम रखा है और वो उसके मुख्तलिफ जवाब तलाश कर रहे हैं। आज मुसलमानों को, मोमिनीन को, तहरीक इस्लामी और उससे वाबिस्ता लोगों को अंबिया जो जवाब देते थे उसी जबान में और उसी तर्ज बयान में हमें हिकमत और मोहब्बत के साथ वो जवाब देने के लिए कोविड-19 दावत रुजू इल्लाह की मुहिम मनाई जा रही है। अंबिया यही तो कहते थे, फफिर्रू इल्लाह, रश टुवर्ड्स अल्लाह, टर्न टुवर्ड्स क्रिएटर। लोगों, तुम अल्लाह से दूर हो गए हो, इतना दूर हो गए हो कि किसी ने तुम्हें याद नहीं दिलाया कि तुम पलटो। हम तुम्हारे खैरख्वाह हैं और हम कह रहे हैं अंबिया कि अब तो पलटो। इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, क्योंकि हम, अगर तुम नहीं पलटोगे तो हम तुम्हारे पास एक वाज़ेह बशारत और नज़ीर लेकर आए हैं, डरावा लेकर आए हैं। फिर अंबिया कहते हैं, वला तजलू माल्लाहि इलाहन आखर इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। सूरह ज़ारियात की ये 50 और 51वीं आयत हैं जिसमें रिपीटेडली कहा गया। यही बात है जो सूरह यासीन में कहा गया जब रसूलों को झुटलाया गया। बात है जिसे सूरह यासीन में कहा गया जब रसूलों को लोगों ने झुटलाया, वजा मिन अक्सल मदीनति रजुलन यसा क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलून इत्तबिउ मल्ला यसलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। तो एक बस्ती से दूर से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और आकर कहा कि ऐ लोगों, तुम इन रसूलों की बात को मान लो, क्यों झुटलाते हो? इत्तबिउ मल्ला यसलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। ये तुमसे ना ओट चाहते हैं ना नोट चाहते हैं। ये मादा परस्त लोग नहीं हैं
کہ تمہارے جیب پر ان کی نظر ہو. من لا یسلکم مجرا, جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے, وہم مہتدون, اور یہ سیدھے راستے پر ہیں. آج ہندوستان میں کووڈ کی وبا کے درمیان آج ہمارا رول یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے بھائیوں, اے برادران وطن, اے برادران ملت, تم بھی اللہ کی طرف پلٹو, اللہ کے اشاروں کو سمجھو, اللہ کی وارننگ کو سمجھو اور اللہ کی طرف پلٹو, کیونکہ یہ کووڈ اللہ کی طرف سے ہے. جس طرح ہمارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے, اسی طرح اس کووڈ کا خالق بھی اللہ ہے, اور وہ چاہے تو اس کے ایک اشارے میں, جس طرح کووڈ نے یہ تباہی مچائی ہے, ایک اشارے میں یہ تباہی ختم ہو سکتی ہے. دوسرا سوال جس پر غور ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پوسٹ کووڈ سینیریو, یعنی پوسٹ کووڈ دنیا, منظر نامہ کیسا ہوگا. تو آج سب سے اہم چیز سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے, کووڈ پروٹوکول کی وجہ سے جو انسانوں کے دلوں میں دوری آ گئی ہے اور جو سنگدلی آ گئی ہے, جو خود غرضی اور مفاد پرستی آ گئی ہے, یہ اس کے دوسرے مظاہر ہیں. جب کوئی بیمار ہو رہا ہے اور کوئی مر رہا ہے تو وہ سنگدل رشتہ دار بھائی بہن بھی نہیں آ رہے, اور وہ خود غرض پڑوسی بھی نہیں آ رہے ہیں. ابھی پرسوں راشٹریہ سہارا کی میں ایک فوٹو آئی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرالی میں جنازہ ہے اور اکیلا آدمی. یہ ہے کووڈ کے پروٹوکول کے منفی اثرات جو شروع ہو چکے. ماں باپ تک بیٹا بیٹی کو گھر میں آنے نہیں دے رہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احتیاط نہ کی جائے, بالکل احتیاط کی جائے, لیکن یہ بھی کیا سنگدلی اور خود غرضی ہے کہ باپ نہ بیٹے کو پوچھے, نہ بیٹا نہ باپ کو پوچھے. یہ قیامت صغریٰ اور میدان حشر کا عالم بن چکا ہے. دوسرا یہ کہ معاشی عدم توازن, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, نوکریاں چلی گئی ہیں. پی ایف کا جو پیسہ تھا 30,000 کروڑ روپیز لوگ نکال کر اپنی زندگی بچے ہوئے مال پر گزار رہے ہیں, اور آئندہ بھوکمری اور غربت کے نتیجے میں فاقہ اور پھر خانہ جنگی کے آثار نمایاں طور پر نظر آ رہے. کیسے نظر نہ آئے؟ یہ ظالم مادہ پرست لوگ ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں 0.1% لوگ انسانیت کی نصف سے زیادہ دولت پر قابض ہیں, اور پوری پالیسی یہ ہے کہ امیر سے امیر بنتا چلا جائے اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے. یہ ایک معاشی بحران ہے جس سے دنیا اور ہمارا ملک پتہ نہیں 1 سال 2 سال کب تک اس کو سروے کر سکے گا, کب تک یہ چلے گا, اور کب تک اس معاشی بحران سے لوگ گزریں گے. تیسری چیز وہ یہ کہ ایسے ہی بحرانی کیفیت میں انقلابات جنم لیتے ہیں. جب لوگ کمزور ہوتے ہیں, کمزوروں کی آواز سے ایک نیا انقلاب آتا ہے, اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم فار رائٹ ڈائریکشن ٹو ٹرن دا ٹورڈس اللہ. یہ رائٹ ٹائم ہے. پوری صورتحال ایسی اللہ نے بنا دی ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کی طرف راغب ہونے اور رسولوں کی تعلیم یعنی اسلام کو اس کے حل کے طور پر ماننے کے لیے آج وہ تیار ہیں. اور بے شک ان مسائل کا حل نہ سوشلزم میں ہے, نہ ڈیموکریسی میں ہے, نہ کمیونزم میں ہے, نہ کیپٹلزم میں ہے. صرف اور صرف
इसका हल आज इस्लाम पेश कर सकता है। मोहतरम हजरात, मैं अपनी बात को इख्तिताम पर ले जाते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि आज जमात इस्लामी हिंद बंदगान खुदा, चाहे वो ऐसा नहीं है कि मुसलमान अपने आप को अलग थलग कर ले इस वबा से। बड़े बड़े उलमा का कहना है कि मुसलमानों ने जो दावती और मनसबी जिम्मेदारी अदा नहीं की, उसके लिए ये मुसलमानों के लिए भी तंबीह है। और ये जो खुदा को जानते नहीं और जानने की कोशिश नहीं करते, या जिन तक दावत नहीं पहुंची है, या पहुंची है भी तो इसरार किए जा रखे गए, और फिर वो बगावत और कुफराना जुमले कह रखे गए जो कभी फिरौन और हामान ने कहे थे, और अपनी तरक्कियों पर, अपनी इजादात पर इतना नाज है जिसकी हैसियत और हकीकत को अल्लाह ताला ने चिकना चूर करके बता दिया। अभी मैं वीडियोस देख रहा था, एक वीडियो मैंने देखा, अनुपम खेर बैठे हुए हैं जिनकी बीवी को भी कोविड पॉजिटिव आया, तो उन्हें अंदाजा हुआ, बनियन पर घर में बैठे हैं और कह रहे हैं, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में 150 से ज्यादा अवार्ड्स हासिल किए, वो शख्स कह रहा है कि आज ये वायरस ने बता दिया कि हमारे ये सैकड़ों अवार्ड्स, हमारी डिग्रियां, हमारे बंगले और हमारे कार और मोटर, इन सब की हैसियत जीरो है, जीरो। हमारा दिमाग खराब हो चुका है, हम खुदा को भूल चुके हैं। आज कोविड का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान को कोविड ने इतनी लाजवाब तरक्कियों के बावजूद उन तरक्कियों की हैसियत और उसकी कीमत बता दी। आज 20वीं सदी के हम दूसरे दहे में हैं। आज दुनिया साइंसी तरक्की की चोटी पर है और इतना गुरूर में चूर है कि वो खुदा को बाजू रखकर सारे दुनिया के मामलात, समाजी, माशरती, माशी और सियासी उमूर को चलाना चाहती है, और कह रहे हैं कि हम सब पर काबू पा लेंगे, हम वायरस से जंग को जीत लेंगे। ये कुफरिया जुमले हैं जो अल्लाह को सख्त नापसंद है। आज वो भी कहने लगे हैं कि दुआ करो, सिजदा करो। तो आज क्या वक्त नहीं है कि जो तहरीक इस्लाम की नुमाइंदगी और तर्जुमानी के लिए, दावत दीन के लिए उठी है, क्या आज हम घर में बैठे रहें? कहां गए हमारे नौजवान? कहां गए हमारे वाबिस्तगान? कहां गए हमारे मर्द? कहां गए हमारी औरतें? कहां गए हमारे डॉक्टर्स? कहां गए हमारे इंजीनियर्स? कहां गए हमारे वकला? क्यों न सब मिलकर इसके दीगर असबाब के साथ साथ वो अखलाकी असबाब भी बता दें जो कुरान और अंबिया ने दुनिया पर वाजे किए थे। आज दुनिया कबूलियत के मौक़िफ़ में है, दिल नरम है, बौरानी कैफियत है, लोग अपने मसीहा की तलाश में हैं। हुक्मरां सर जोड़ कर बैठ रखे गए, लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह के इशारे पर बड़े से बड़े आदमी को भी तन्हाई के अजाब में अल्लाह ताला घेर सकता है, और वो सब कुछ करते हुए भी क्वारंटाइन होकर उसे घर में बैठना पड़ता है, ताकत रखते हो। आज अल्लाह ने बता दिया कि ये सारे पुर रौनक दुनिया, आलिशान एयरपोर्ट्स, पुरतायुश होटल और बड़ी बड़ी कंपनियां, तालीमी और तहकीकी इदारे, जगमगाते शॉपिंग मॉल्स, ये सब एक साथ रब्बे कायनात के हल्के से इशारे पर बेजान खंडरों में तब्दील कर सकता है। आज इंसान को ये बताने की जरूरत है कि इस वक्त खुदा की तरफ पलटने और रूहानियत और रूहानी खदरों के अहिया का रुझान लोगों के अंदर बढ़ा गए, तो हम सोए नहीं, राहरो
ہم ہیں راہ بتانے والے، ہم ہیں، ہم راہ پر آ جائیں، ہم باہر نکلیں، ہم لوگوں کو حکمت اور محبت کے ساتھ، جس طرح آج جماعت آن لائن پروگرام پوری مہم چلا رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اور مختلف لٹریچر تقسیم کر رہی ہے، لوگ اسے پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم ملاقاتیں کریں گے، لوگوں سے ملیں گے۔ آج ویبینار بھی ہے۔ جی میں اب اختتام جی کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ اس وقت ان حالات کا اصل سبق یہی ہے کہ ہم سب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پلٹیں، اس کی مرضی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اشاروں کو سمجھائیں، اس کی وارننگ کو سمجھیں، اس معاملے میں سنجیدہ ہوں۔ یہ موقع الی ربک فرغب کی صدا بلند کرنے کا ہے۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین کی دعوت کو پورے زور و شور کے ساتھ اٹھانے کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔